وہ بڑی خوبصورت بکری تھی، سفید اور کالی، منہ اور ٹانگیں بالکل سفید، چھوٹے چھوٹے سینگ اور بڑے بڑے کان۔ میں اکثر یہاں پر آتا رہتا تھا۔ میرا ایک دوست لانڈری ٹیلی فون ایکسچینج میں کام کرتا تھا۔ ایکسچینج سے نرگس سینما تک فٹ پاتھ پر یہ بکری منڈی روز ہی لگتی تھی، مگر میں نے پہلی دفعہ اتنی خوبصورت بکری دیکھی تھی۔ حالانکہ میں نہ تو بکری پالنے کا شوقین ہوں اور نہ ہی میرا مکان اس قابل ہے کہ کوئی جانور پالا جا سکے، مگر میں یہ سب ہونے پر بھی بکری میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے بکری والے سے پوچھا، لالا یہ بکری کتنے کا ہے؟ ایک بات بولے گا، 2000 روپے۔ ارے لالا یہ تو بہت زیادہ ہے، میں نے کہا۔ چھی یار، مجھ کی بات کوئی سنتا ہی نہیں، ہم 1800 میں خود خریدا ہے، ایک ہفتہ سے کھلاتا ہوں، اب بولو 2000 زیادہ بولا ہے؟ مگر میری جیب میں صرف 1500 روپے تھے، اور وہ بھی بیوی نے الیکٹرک اور فون کا بل جمع کرنے کو دیے تھے، اور میں بکری خریدنے کے لیے اتنے سنجیدہ بھی نہیں تھا، اس لیے پٹھان کو جواب دیے بغیر ہی آگے بڑھ گیا۔ بکری نے زور کی میں کی آواز نکالی، جیسے اس نے مجھے آواز دی کہ کہاں چلے۔ میں نے غیر ارادی طور پر پلٹ کر دیکھا۔ پٹھان تو کسی اور گاہ کی طرف مشغول تھا اور بکری میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور فریاد مجھے نظر آئی، جیسے وہ کہہ رہی ہو مجھے لے چلو۔ میں حیرت سے اس کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جو تھا وہ مجھے دماغ میں سنائی دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، یہ بہت ظالم ہے، مجھے لے چلو اپنے ساتھ، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ چند منٹ میں حیرت سے دل کی آواز اپنے دماغ میں سنتا رہا، اور پھر پٹھان کو مخاطب کر کے کہا، لالا ایک نام بتاؤ، تم کو بولا نا 2000 لے گا، نہ کم نہ زیادہ، اس سے کم ہم کو نقصان ہوگا۔ پٹھان نے نسوار منہ میں ڈال کر کہا، میرے پاس 1500 ہے ابھی۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں ہے، ادھر تم ہم کوئی آدمی بتاؤ، وہ بولے گا تو پھر ہم بعد میں دے دینا۔ ابھی یہ بھاؤ تاؤ ہو ہی رہا تھا کہ میرا دوست احمد یار آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ وہ آتے ہی بولا، ارے یار یہ بکری پسند آ گئی ہے، مگر 500 روپے کم ہے۔ میں نے کہا، 500 تو تم مجھ سے لے لو، مگر تم کیا کرو گے اس بکری کا؟ نہ تمہارے گھر میں جگہ ہے اور نہ ہی تمہاری بیگم پسند کرے گی۔ احمد یار نے کہا، میں بیگم کو تو سمجھا لوں گا، صرف جگہ کا مسئلہ رہے گا۔ میں نے کہا، گندگی بہت ہوتی ہے اور جانور کے پیشاب میں بڑی سخت بدبو ہوتی ہے، 2 دن میں بکری پالنے کا شوق آبا ہو جائے گا۔ احمد یار نے کہا، میرا ارادہ پھر بدلنے لگا۔ واقعی میرے گھر میں بکری رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ کرائے کا مکان تھا، 3 کمرے اور ایک چھوٹے سین پر مشتمل۔ یہ مکان اس قابل نہیں تھا کہ اس میں ایک مرغی بھی رکھی جا سکے۔ بکری نے ایک زور کی میں کی اور میں اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ اس کی ٹیلی پیتھی نے پھر کام دکھایا۔ میرے دماغ میں بکری نے کہا، اس نادان دوست کی باتوں میں مت آؤ، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گی، خوب دودھ دوں گی، تمہارا گھر بھی گندہ نہیں کروں گی، مجھے تم اس ظالم سے بچاؤ۔ میری سمجھ میں ایک ایک لفظ صاف صاف آ گیا۔ میں نے احمد سے کہا، 500 نکالو۔ احمد نے جیب میں سے روپے نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیے۔ 1500 میں نے اس میں شامل کر کے پٹھان کے ہاتھ پر رکھ دیے، اور بکری کی رسی اس نے میرے ہاتھ میں تھما دی۔ بس اسٹاپ سے میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، مگر میں نے پیدل گھر جانا مناسب خیال نہ کیا۔ احمد نے رکشہ روکا تو ہم سے پہلے کود کر بکری اس میں چڑھ گئی۔ میں نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا تو وہ بولا، بڑی ایڈوانس بکری معلوم ہوتی ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ میں ہنس پڑا اور رکشے والے نے رکشہ چلا دیا۔ دروازے کے سامنے رکشہ رکا تو بکری مجھ سے پہلے کود کر اتر گئی۔ میں نے کرایہ ادا کیا اور دروازے کی گھنٹی بجائی۔ بیوی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دروازے کے اندر قدم رکھا تو بیوی کی نظر بکری پر پڑی۔ اس نے پوچھا، بکری کس کی ہے؟ میں لایا ہوں، میں نے جواب دیا۔ آپ بکری لائے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولی، آپ کو بکری پالنے کا شوق کب سے ہوا؟ ارے شوق سے نہیں لایا، مجبوری سے لایا ہوں۔ اچھا، وہ اور حیران ہو گئی۔ ذرا بتائیں تو ایسی کون سی مجبوری ہو گئی کہ آپ اس ذرا سے گھر میں بکری پالنے پر مجبور ہو گئے؟ اس کے لہجے میں حیرانی اب بھی تھی۔ دراصل یہ بکری جس کے پاس تھی وہ بڑا ظالم آدمی تھا، اس پر بہت بڑا ظلم کرتا تھا۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، آپ کو کس نے بتایا کہ وہ اس پر ظلم کرتا تھا؟ بیوی بولی، مجھے یہ بات اس بکری نے بتائی ہے۔ میں حیرانی سے یہ کہہ گیا، یہ بکری بولتی ہے؟ وہ اچک کر اس بکری سے دور ہو گئی۔
ارے میرا مطلب تھا، مجھے ارد گرد کے لوگوں نے بتایا تھا، میں نے بات بتاتے ہوئے کہا۔ اور آپ اس بکری کی پھوپھا لگتے ہیں کہ اٹھا کر یہاں لے آئے، وہ غصے سے بولی۔ دیکھو بیگم، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو، ناراض مت ہو، اور آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے، میں نے رسان سے کہا۔ ہے انسانیت کوئی چیز، مانتی ہوں، مگر انسانوں کے ساتھ انسانیت کی جاتی ہے، یہ گھر اس قابل ہے کہ اس میں ایک مرغی بھی پالی جا سکے، وہ بولی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر اب لے آیا ہوں تو اس کو رکھنا تو ہے، میں نے کہا۔ مجھے پتا ہے اس جانور کے پیشاب میں بہت سخت بدبو ہوتی ہے، پورا گھر اس بدبو سے بھر جائے گا، دیکھ لینا۔ اور پھر 2 کمرے ہیں، سین میں ہی باندھنا پڑے گا، اور تم تو صبح اٹھ کر دفتر چلے جاؤ گے اور میں دن بھر گھر دھوتی رہوں گی۔ ناراض مت ہو، میں فرش دھو دیا کروں گا، میں نے بات کاٹ کر کہا۔ اس میں بھی میری بدنامی ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، میاں سے فرش دھلوا رہی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تم فکر نہ کرو، میں نے کہا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے اور سین میں بکری خاموش کھڑی تھی۔ میں نے بکری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اچھا اب میں اس بکری کے چارے وغیرہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے سائیکل پکڑی اور باہر مارکیٹ کی طرف چل دیا۔ وہاں جانوروں کے خوراک کی دکانیں تھیں اور ہرا چارہ بھی مل جاتا تھا۔ میں نے چارہ خریدا اور گھر آ گیا۔ بیوی نے ایک پرانی پلیٹ میں چنے کا دانہ بکری کے سامنے رکھ دیا۔ بکری بہت بھوکی تھی، فوراً کھانے لگی۔ اس کے بعد اس نے پانی پیا اور پھر ہرے لوسن پر پل پڑی۔ دونوں گڈیاں لوسن بھی کھائی تو بیوی نے کہا، یہ تو بہت بھوکی تھی۔ ارے بڑا ظالم تھا وہ پٹھان، اس کو بھوکا ہی رکھتا تھا، میں نے جواب دیا۔ تھن تو اس کے بڑے بڑے ہیں، ذرا دودھ تو نکالیں، دیکھیں کتنا دودھ دیتی ہے۔ بیوی نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ لاؤ برتن، میں نے کہا۔ بیوی ایک چھوٹی بالٹی لے آئی جس میں بازار سے دودھ خرید کر لاتا تھا۔ میں جیسے ہی بکری کے پاس بیٹھا، وہ اچک کر دور جا کھڑی ہوئی۔ میں پھر اس کے پاس گیا، مگر وہ پھر دور چلی گئی۔ جب سے بکری گھر میں آئی تھی، یہ اس کی پہلی غیر پسندیدہ حرکت تھی۔ میں نے 2 4 بار کوشش کی کہ اس کے تھنوں کو پکڑوں، مگر ناکام رہا۔ بیوی یہ سب دیکھ رہی تھی، بولی، بالکل اناڑی ہو، لاؤ میں دودھ نکالتی ہوں۔ میں نے بالٹی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ بیوی بکری کے قریب گئی تو بکری اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں، اور بیوی نے تھنوں کو پکڑ کر پہلے سہلایا اور پھر دبا کر دودھ نکالنے لگی۔ بڑی آسانی سے دودھ نکلتا رہا اور بالٹی بھر گئی تو وہ اس کو کسی برتن میں خالی کر کے پھر دودھ نکالنے لگی، اور پھر بالٹی بھر گئی تو وہ اٹھ گئی اور بولی، دودھ تو بہت دیا ہے اس نے، اگر اتنا دودھ روز دے گی تو بہت زیادہ ہے۔ میں نے جواب دیا، چلو تم کو اس غریب کا کچھ تو اچھا لگا، اس کے یہاں رہنے کا کچھ تو جواز ہوا۔ اوہو، میں خلاف کب تھی، صرف جگہ کی وجہ سے پریشان تھی۔ اب بیوی کے انداز بھی پہلے والی ناراضگی نہیں تھی۔ کھانا وغیرہ پک گیا ہے، میں نے پوچھا۔ تیار ہے، کب کھاؤ گے؟ ابھی تو 8 بجے ہیں، وہ بولی۔ کھائیں گے تو وقت پر ہی، صرف پوچھ رہا تھا۔ اچھا میں ذرا باہر جا رہا ہوں، 1 2 بازی شطرنج کی کھیل کر آتا ہوں۔ میں جانے لگا تو بیوی نے کہا، ایک بازی تمہاری کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ مجھے اندازہ ہے 9 بجے گھر آ جانا۔ میں 9:30 بجے گھر آ گیا۔ بیوی نے میری طرف دیکھا، پھر گھڑی کو دیکھا اور باورچی خانے میں کھانا لینے چلی گئی۔ بکری کو اب تک باندھا نہیں گیا تھا، وہ سین میں بیٹھی آرام سے جگالی کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد میں دروازہ بند کرنے گیا تو بکری میرے ساتھ دروازے پر آ گئی اور باہر نکل کر گلی میں پیشاب کرنے لگی، اور فارغ ہونے کے بعد اندر آ گئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، وہ جا کر سین میں کھڑی ہو گئی۔ میں فجر کی نماز گھر میں ہی پڑھتا تھا، اس لیے بہت جلدی اٹھ جاتا تھا۔ میں نے حسب دستور اٹھ کر سین کی بتی جلائی تو بکری سین میں ہی بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی، گویا سو رہی تھی۔ میں نے سوچا پائپ لگا کر سین دھو ڈالتا ہوں، اس کے بعد نہا کر نماز پڑھ لوں گا، مگر سین روزانہ کی طرح صاف ستھرا تھا، گویا رات بھر بکری نے یہ شغل کیا ہی نہیں تھا۔ میری آواز سن کر بکری اٹھ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ بھاگ کر گلی میں چلی گئی اور فارغ ہو کر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے نماز پڑھی اور کچھ دیر کے بعد بیوی جاگ گئی۔ میں نے بکری کی ساری بات بتائی تو وہ بہت حیران ہوئی اور بولی، یہ تو ہم لوگوں کی بات سمجھ لیتی ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے فخر سے کہا، ارے ہماری لائی ہوئی بکری ہے، چلو دیکھتے ہیں آئندہ یہ کیا کرتی ہے۔ بیوی بولی، وہی کرے گی جو ہم چاہیں گے بیگم۔ میں نے کہا، زیادہ نہ اتراؤ، بیگم چڑھ کر بولی۔ ہماری یہ نوک چوک چلتی رہتی تھی اور یہی زندگی کی علامت بھی تھی۔ میں نے باورچی خانے سے بالٹی اٹھائی اور دودھ نکالنے کے لیے بکری کی طرف چلا، مگر بکری کو شاید میرے ارادے کا پہلے سے پتہ چل گیا تھا۔ وہ اچک کر دور جا کھڑی ہوئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ میری اور اس کی نگاہیں جب ملتی تو وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بولتی۔
آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں بکری تو ہوں مگر اتنی بے شرم نہیں ہوں کہ کوئی مرد میرے بدن کو ہاتھ لگائے۔ بالٹی اپنی بیوی کو دے دو، وہی روز میرا دودھ نکالے گی۔ میں نے خاموشی سے بالٹی اپنی بیوی کو دے دی اور غسل خانے میں چلا گیا۔ ناشتہ پر بیوی بولی، یہ بکری تو بڑی شرمیلی ہے، آپ سے دودھ نہیں نکلواتی اور میں جب نکالتی ہوں تو خاموش کھڑی رہتی ہے۔ تم ایسا کرو، ایک شلوار بنا دو اس کے لیے۔ میں نے ہنس کر کہا، بکریاں شلوار پہنتی ہیں کیا؟ تم بھی کمال کرتے ہو۔ وہ ناک پر انگلی رکھ کر بولی، ارے تو کیا ہوا، تم پہنا دو، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، آپ کی باتیں تو دنیا سے ہی الگ ہیں۔ وہ بولی، یہ بکری بھی دنیا سے الگ بکری ہے، تم اس کا خاص خیال رکھنا۔ میں نے کہا، یہ بات مجھے ٹھیک لگتی ہے۔ بیوی بولی، اچھا اب میں چلتا ہوں، تم مارکیٹ سے چارہ وغیرہ لے آنا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ میں مل میں سپروائزر تھا، ڈیوٹی جنرل کرتا تھا کیونکہ صرف ڈیوٹی گھر کی وجہ سے نہیں کرتا تھا۔ ماہانہ 1200 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے یہ روپے بہت تھے۔ کوئی بال بچہ نہیں تھا اور شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ ہمارا مکان ریلوے اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھا۔ گاڑیوں کی آواز آتی رہتی تھی۔ قائد آباد کا ٹریفک کا پل ابھی نہیں بنا تھا۔ میں پیدل ہی ڈیوٹی پر جاتا تھا، 10-15 منٹ میں ڈیوٹی پر پہنچ جاتا تھا۔ کوئی فالتو خرچ نہیں تھا، صرف رات کو محلے کے ہوٹل میں شطرنج ضرور کھیلتا تھا اور میری بیوی اس کے سخت خلاف تھی، مگر میں اس سے بات نہیں آتا تھا۔ یہ تھی میری زندگی۔ میری اس زندگی میں یہ بکری آ گئی۔ میں خود تو ٹیلی پیتھی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر میں نے اس قسم کی کہانیاں ضرور پڑھی تھیں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والا جس کو چاہے اس کے دماغ میں گھس کر اس سے رابطہ کر سکتا ہے، چاہے فاصلہ جتنا بھی ہو، مگر کوئی بکری ایسا کر سکتی ہے۔ یہ تجربہ اب حاصل ہوا۔ میں نے اب تک اس تجربے کا ذکر اپنی بیوی سے نہیں کیا تھا۔ شام میں اپنے گھر آیا تو ہرا چارہ بھی ساتھ لیتا آیا۔ بکری سین میں موجود تھی۔ بیوی نے ایک تھیلا کالے رنگ کا بنا کر اس کے تھنوں پر چڑھا دیا تھا۔ میں نے کہا، بہت اچھا کیا آپ نے، یہ تو ویسے ہی شرمیلی بیگم ہے۔ میں نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ بکری نے میری طرف دیکھا اور میرے دماغ میں کہا، تم سے زیادہ تمہاری سمجھدار تمہاری بیگم ہے۔ میں نے کہا، یہ تو ہے، تم اس کا مذاق مت اڑاؤ، یہ میرے لیے بھی ضروری تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، مان لیا۔ میں نے کہا، میں تم سے بات کرتی ہوں، یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ بکری کی آواز میرے دماغ میں آئی، کیوں، اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے پوچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم کو لوگ پاگل کہیں گے، دوسرے یہ کہ میں تماشا نہیں بننا چاہتی۔ اچھا ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا، پوچھو، کیا بات پوچھنی ہے؟ تم آخر ہو کیا، بکری تو نہیں ہو؟ میں نے کہا، میں اس وقت بکری ہی ہوں، تم نے میرا دودھ بھی پیا ہے۔ ہاں میں نے دودھ پیا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر مان لو کہ میں بکری ہوں۔ تم صرف بکری نہیں ہو، اصل بتاؤ کیا ہو؟ یہ میں تم کو اس وقت نہیں بتا سکتی، وقت آنے پر تم کو بتا دوں گی۔ تم کو کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ۔ کوئی ایک پریشانی ہے۔ میں نے کہا، ایک ایک کر کے بتاؤ۔ بکری نے کہا، یہ مکان کرائے کا ہے، 2 کمرے ہیں، ہر ماہ 250 روپے اس کا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تم خود سین میں کھڑی ہو، میری فکر نہ کرو، تم کو مکان مل جائے گا۔ بکری نے کہا۔ اسی وقت کمرے میں سے بیوی نکل آئی اور بولی، تم اب تک یہیں کھڑے ہو؟ میں تو سمجھ رہی تھی کہ غسل خانے میں ہو۔ ہاں جا رہا ہوں، میں نے کہا اور نہانے چلا گیا۔ احمد یار شام کو میرے پاس آ جایا کرتا تھا۔ شام کو وہ آتے ہی بولا، آؤ ایک مکان دیکھنے جانا ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے مکان؟ احمد یار نے بتایا، لانڈی نمبر 3 میں ہے اور کارنر کا ہے، سامنے میدان ہے، اچھا مکان ہے۔ کیا تم خرید رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ارے میں کیا کروں گا، میرے پاس تو مکان ہے، تم کرائے کے مکان میں رہتے ہو، تمہارے لیے ہی مکان یہ تلاش کر رہا ہوں۔ میرے لیے؟ میں نے حیرت سے کہا، ہاں تمہارے لیے۔ احمد یار نے جواب دیا، ابے یار کتنے کا ہے؟ میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں؟ میں نے کہا، اللہ مالک ہے، پہلے دیکھ تو لیں۔ وہ بولا، مکان اچھا تھا، بنا ہوا تو زیادہ نہیں تھا، صرف 2 کمرے تھے اور ان پر شیڈ کی چھت پڑی ہوئی تھی، مگر کوارٹر خالی تھا، کارنر تھا۔ اس کوارٹر کی پہلو میں بہت جگہ پڑی ہوئی تھی اور سامنے کوئی گلی نہیں تھی، میدان تھا، اس لیے سامنے بھی بہت جگہ ملی ہوئی تھی۔ پلاٹ تو 80 گز کا ہی تھا، مگر 3 کوارٹروں کی جگہ پر باؤنڈری بنائی ہوئی تھی۔ ویسٹ اوپن تھا۔ مجھے بہت پسند آیا، احمد یار کو بھی بہت پسند آیا۔ مالک سے دام معلوم کیے تو اس نے 15,000 بتائے۔ میں نے کہا، ارے بھائی 4-6 ہزار میں کوارٹر مل جاتے ہیں، تم بہت مانگ رہے ہو، اگر آپ کو پسند ہے تو لے لو، دام یہی ہوں گے۔
احمد یار نے کہا ٹھیک ہے، ہم کل بیانہ دے جائیں گے۔ میں کل اسی وقت تک آپ کا انتظار کروں گا، اس کے بعد مجھے اختیار ہوگا کہ میں کسی اور سے سودا کر دوں۔ احمد یار نے کہا ٹھیک ہے۔ راستے میں نے کہا 15,000 تو بہت ہیں، میں تو بندوبست نہیں کر سکوں گا۔ تم فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ایسا مکان بار بار نہیں ملتا۔ مکان تو اچھا ہے، میں نے کہا، تم کتنے کا بندوبست کر سکتے ہو؟ احمد یار نے پوچھا۔ میرے پاس تو زیادہ رقم نہیں ہے، تمہاری بھابھی سے پتہ کروں گا، میں نے کہا۔ اچھا تم پتہ کر لینا، میں کل آؤں گا، جانا بھی تو دینا ہے۔ احمد یار داؤد چرنگی کی طرف چلا گیا اور میں اپنے گھر کی طرف۔ گھر آ کر میں نے بیوی سے پوچھا تو وہ بولی 15,000 تو بہت بڑی رقم ہے، میرے پاس تو 4,000 روپے پڑے ہیں، وہ ضرورت ہو تو لے لینا۔ چلو اللہ مالک ہے، مکان بہت اچھا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ویسٹ اوپن ہے اور سامنے میدان ہے، کھلا علاقہ ہے۔ میں غسل خانے جانے لگا تو نظر بکری کی طرف اٹھ گئی، بکری میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً میرے دماغ میں آ گئی۔ پہلے جب وہ میرے دماغ میں آتی تھی تو مجھے ایک جھٹکا سا لگتا تھا، مگر اب کچھ ایسا نہ ہوا اور بولی اندر غسل خانے میں جاؤ، یہاں کھڑے رہو گے تو تمہاری بیوی سوالات کرنا شروع کر دے گی۔ میں تولیہ لے کر غسل خانے میں چلا گیا۔ تم فوراً اس مکان کا سودا کر لو، روپے کی فکر نہ کرو، تمہیں مل جائیں گے، بکری نے کہا۔ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، میں نے کہا۔ میں جس طرح کہہ رہی ہوں کرتے رہو، فائدے میں رہو گے۔ کوئی طریقہ تو بتاؤ، میں نے پوچھا۔ تمہارے پاس انعامی بانڈ ہیں 10 روپے والے؟ میرے پاس ہاں، میرے پاس 2 انعامی بانڈ پڑے ہیں۔ اس کی قراندازی اس ماہ کے آخر میں ہو رہی ہے، اس میں تمہیں ایک بڑا انعام مل جائے گا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ کس طرح ہوگا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تم 2,000 کا بیانہ مالک مکان کو پہنچا دو، 1 ماہ کا وقت لے لو۔ بہت بہتر شرمیلی بیگم، میں نے کہا۔ تمیز سے بات کرو، میرا دودھ پیتے ہو تم؟ تو کیا ہوا؟ میں نے کہا۔ جس کا دودھ پیا جاتا ہے اس سے پتہ ہے کیا رشتہ ہو جاتا ہے؟ مجھے پتہ ہے۔ اچھا معاف کرو، نہانے دو مجھے۔ میں نے نل کھولا اور نہانے لگا۔ احمد یار کے ساتھ جا کر میں نے 2,000 روپے کا بیانہ ادا کر دیا اور 1 ماہ کا وقت لے لیا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر وقت پر یہ بقیہ رقم کا بندوبست نہ کر سکا تو یہ 2,000 بھی ڈوب جائیں گے۔ احمد یار نے بتایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 5,000 کا وہ بندوبست کر سکتا ہے۔ میرے پاس تو اتنی رقم کا 1 ماہ میں بندوبست کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ مجھے اداس دیکھا تو ایک دن بکری نے کہا بڑے پریشان ہو، پریشانی رقم کی ہے؟ میں نے کہا میں نے تم کو کہہ دیا ہے کہ وقت سے پہلے تم کو رقم مل جائے گی، میرے اوپر بھروسہ کرو۔ کیسے بھروسہ کروں؟ یقین نہیں آ رہا۔ یقین نہ آنے کی وجہ؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر تم اتنی ہی قابل ہو تو پھر بکری کیوں بنی ہوئی ہو؟ یہ میری مجبوری ہے، بکری نے کہا۔ ایسی کیا مجبوری ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہے مجبوری، اگر میں مجبور نہ ہوتی تو تم سے تمہارے ساتھ آنے کی درخواست نہ کرتی۔ مجھ پر ابھی ایسی پابندیاں ہیں کہ میرے صرف آنکھ ہی آزاد ہیں، یہ جسم ایک بکری کا جسم ہی ہے، اس کے اندر مجھے قید کر دیا گیا ہے۔ میں اس جسم کو بچانے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی میرے جسم گلے پر چھری چلا دے تو میں ختم ہو جاؤں گی، اور اس پٹھان کا ارادہ مجھے ایسا ہی معلوم ہوتا تھا، اس لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے لے چلو۔ میری سمجھ میں تمہاری باتیں نہیں آ رہی ہیں، ابھی تم ان باتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے اور میں کھل کر بتا بھی نہیں سکتی۔ تم کو بس 1 سال تک میری حفاظت کرنا ہے۔ اپنی بیوی کو بھی ہدایت کرو کہ وہ میرے بارے میں کسی سے بھی کوئی تذکرہ نہ کرے۔ 1 سال کے بعد میں تم کو بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ میری ذات سے تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں ہر طرف سے تمہارا خیال رکھوں گی۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اسے سوال نہ کیا، وہ اب بس میرے دماغ میں کسی بھی وقت آ جاتی، 2-4 باتیں کرتی اور بس۔ مہینے کی 10 تاریخ کو قرآن دازی تھی۔ اس تاریخ کا مجھے بے چینی سے انتظار تھا، مگر مجھ سے زیادہ شاید بکری کو انتظار تھا۔ میں جیسے ہی غسل خانے میں گیا وہ آ گئی۔ آتے ہی بولی آج تم دفتر نہیں جاؤ گے؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ آج اخبار میں قرآن دازی کی لسٹ آنے والی ہے، اخبار خریدو اور بینک جاؤ، رقم وصول کرو، احمد یار کو ساتھ لو اور مالک مکان کو ادائیگی کرو۔ تم تو اس طرح کہہ رہی ہو جیسے بینک میں میرے نام پہلے ہی رقم موجود ہے۔ تمہارا انعام نکل چکا ہے۔ اچھا تم کو کیسے پتہ چلا؟ میری آنکھیں آزاد ہیں، جہاں چاہیں دیکھ لیتی ہیں۔ میں جو کہہ رہی ہوں تم کو وہی کرنا ہے۔ بہت بہتر شرمیلی بیگم، میں نے کہا۔ تمیز سے بات کرو، تم میرا دودھ پیتے ہو۔ میں نے دونوں بانڈ نکالے، جیب میں ڈالے، بس شاپ سے اخبار خریدا اور صدر کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ مجھے انعام نکل آنے کا اتنا یقین تھا کہ میں نے اخبار کھول کر بھی نہیں دیکھی۔
صدر کی ایک حبیب بینک پہ کی برانچ میں جا کر میں نے اخبار نکالا اور بیٹھ کر بانڈ کے نمبر چیک کرنے لگا۔ بڑے سکون سے، اطمینان سے، نہ کوئی جلدی اور نہ ہی بے چینی۔ 25,000 کی انعامی لسٹ میں میرا نمبر مل گیا۔ وہاں میں نے نشان لگا دیا۔ دوسرے بانڈ کے نمبر تلاش کرنے لگا۔ دوسرے بانڈ کا نمبر 5,000 کے نام میں موجود تھا، اس پر بھی نشان لگایا۔ بانڈ اور اخبار ہاتھ میں پکڑے اور میں مینیجر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے دونوں بانڈ اور اخبار اس کی میز پر رکھ دیے۔ اس نے بتایا کہ اس کے لیے مجھے اسٹیٹ بینک جانا پڑے گا۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور اسٹیٹ بینک پہنچ گیا۔ وہاں زیادہ وقت نہیں لگا۔ میں پہلا آدمی تھا جو اتنی جلدی انعام لینے پہنچا تھا۔ وہاں سے ٹیکسی پکڑی اور لانڈی اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ شرمیلی بیگم کا یہ تھا پہلا کارنامہ۔ میں سیدھا احمد یار کے دفتر آ گیا۔ احمد یار دفتر میں موجود تھا۔ میری جیب میں 30,000 روپے موجود تھے۔ میں نے احمد یار کو بتایا تو وہ بڑا حیران ہوا اور بولا، کمال ہے یار، کہاں تو ایک بھی بانڈ نہیں نکلتا، اور نکلے تو ایک ساتھ دونوں پر انعام نکل آیا۔ میں نہ کہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ اچھا تم میرے ساتھ چلو، میں نے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ احمد یار بولا۔ ارے بھائی، اس مکان والے کے پاس جائیں گے، میں نے کہا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے، احمد یار بولا۔ مگر حکم یہی ہے میرے یار، میں نے کہا۔ کس کا حکم ہے؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں گڑگڑا گیا اور یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ بکری کا حکم ہے۔ ارے یار سمجھا کرو، شادی شدہ مرد کی مجبوریاں۔ اچھا شریف الدین، اب واقعی تم شریف ہو گئے ہو، بیوی کے اشارے پر چل رہے ہو۔ تم بھی چلو گے، شادی کر کے دیکھ لو، میں نے کہا۔ شادی تو میں ضرور کروں گا یار، مگر کیا کروں، ابھی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، احمد یار اداسی سے بولا۔ اچھا اب اٹھ، تیرے حالات بھی انشاءاللہ جلدی شادی والے ہو جائیں گے، فکر نہ کر۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، گیٹ سے رکشہ پکڑا اور 3 نمبر روانہ ہو گیا۔ راستہ سے عزیز کو ساتھ لیا۔ عزیز کی اسٹیٹ ایجنسی تھی، سارے کاغذات وغیرہ کا انتظام عزیز کو ہی کرنا تھا، اس لیے اس کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ عزیز اپنے کام میں بہت ماہر تھا اور اس کے دفتروں میں بھی بہت زیادہ لین دین تھے، اس لیے ایک ہفتہ میں ٹرانسفر اور لیز کا کام ختم ہوا اور قبضہ مل گیا۔ تو بکری نے کہا، مبارک ہو، مکان مل گیا، یہ تمہاری مہربانی سے ہوا۔ تم اس مکان میں ابھی شفٹ مت ہونا۔ کیوں، کرائے سے تو جان چھوٹے، میں نے کہا۔ پوری بات سنو، جس علاقے میں وہ مکان ہے، اس علاقے میں اسکولوں کی بہت تکلیف ہے، پڑھنے والے بچے ملیر جاتے ہیں۔ ایک ہائی اسکول ہے وہاں پر سب کو داخلہ نہیں ملتا، تم ایسا کرو وہاں اسکول قائم کر دو، خوب چلے گا۔ اور اسکول کی بلڈنگ کون بنائے گا؟ میں نے کہا۔ مکان جس طرح ملا ہے اسی طرح بلڈنگ بھی بن جائے گی، تم وہی کرو جو میں کہتی ہوں، مگر تمہارے اور میرے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ احمد یار تمہارا بہت اچھا دوست ہے، وہ تمہارا وفادار بھی ہے، تمہاری بیوی بہت نیک ہے، بہت سیدھی ہے، مگر پھر بھی تم میرا راز ان پر نہیں کھولو گے۔ بہت اچھا، جو حکم ہوگا بجا لاؤں گا شرمیلی۔ بس فوراً میری چڑ پکڑ لیتے ہو۔ اور وہ میرے سر سے باہر نکل گئی۔